السلام علیکم۔ ایک تاریخی واقعہ سنیے۔ کچھ لوگ ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ سفر کئی دن پر مشتمل تھا۔ ایک روز صبح کشتی میں شور اٹھا کہ میں لٹ گیا، میں تباہ ہو گیا۔ لوگوں نے کہا خیر تو ہے، کیا بات ہوئی، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ مگر وہ آدمی بس چلائے جا رہا تھا، ایک ہی رٹ لگی تھی کہ میں لٹ گیا۔ کشتی کے سبھی مسافر ایک جگہ جمع ہو گئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے۔ کسی کو کچھ معلوم ہوتا تو بتاتا کہ کیا بات ہے۔ کشتی بہت بڑی تھی، اس میں بہت سے مسافر تھے اور ان میں دین کا ایک طالب علم بھی شامل تھا۔ شور کی آوازیں ان سب نے بھی سنی۔ رونے پیٹنے والے کو سمجھا بجھا کر جب بات پوچھی گئی تو اس نے کہا غریب مسافر ہوں، ایک تھیلی میں زندگی بھر کا سرمایہ میں نے چھپا کر رکھا تھا، کسی ظالم نے وہ تھیلی چرا لی ہے۔ سب کو یہ سن کر بہت افسوس ہوا۔ کسی پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ کتنا مال تھا تھیلی میں۔ اس نے بتایا 1000 اشرفیاں تھیں۔ 1000 اشرفیاں بہت بڑی رقم تھی۔ جس نے سنا اسے افسوس ہوا۔ کچھ مسافر مل کر مشورہ کرنے لگے۔ انہوں نے شور مچانے والے مسافر کو بلایا، سارا ماجرا اسے کہہ سنایا۔ مسافر بولا اگر تھیلی کشتی میں ہے تو پتہ چل جائے گا، میں سب مسافروں کی تلاشی لیتا ہوں۔ آنن فانن یہ خبر ساری کشتی میں پھیل گئی۔ کشتی میں مرد، بوڑھے، عورتیں اور بچے بھی تھے۔ کڑی نگرانی میں تمام مسافروں کی تلاشی ہوئی، مگر کسی کے پاس سے گمشدہ تھیلی نہ نکلی۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب سفر شروع ہوا تو یہ جھوٹا شخص پھرتا پھراتا جہاز نما کشتی میں گشت کرتا ایک طالب علم کے پاس بھی پہنچا تھا، اور اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے اسے معلوم ہو گیا کہ اس اللہ کے نیک بندے اور طالب علم کے پاس ایک تھیلی میں 1000 اشرفیاں ہیں۔ اب اس فریبی کو ہر لمحہ یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ کسی طرح 1000 اشرفیوں کی تھیلی حاصل کر لوں۔ جب کوئی اور تدبیر نہ بن پائی تو اسے لگا کہ اگر میں الزام لگا دوں کہ میری تھیلی گم ہوئی ہے اور اس میں اتنی اشرفیاں ہیں تو لوگ میری بات پر یقین کر لیں گے، اور وہ طالب علم تو چھوٹا ہے، اس کی بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ اس پر اس نے یہ سارا تماشا کیا۔ تمام مسافروں کو تلاشی دینا پڑی۔ تلاشی اس طالب علم کی بھی ہوئی، لیکن حیرت کی بات یہ ہوئی کہ کسی کے پاس سے وہ تھیلی نہ نکلی۔ جب پانی کا سفر ختم ہوا اور کشتی کنارے لگی اور تمام مسافر اتر گئے تو اس جھوٹے نے علیحدگی میں اللہ کے اس نیک بندے، اس طالب علم سے پوچھا کیا آپ نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا کہ آپ کے پاس 1000 اشرفیاں ہیں؟ اس نے جواب دیا نہیں، میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا، میرے پاس واقعی 1000 اشرفیاں تھیں۔ اس نے پوچھا پھر وہ تھیلی کہاں گئی؟ تم نے اسے کیسے چھپایا؟ مجھے صرف یہ بتا دو ورنہ مجھے ساری عمر حیرانی رہے گی۔ اس طالب علم نے جواب دیا جب تو نے اپنی تھیلی گم ہو جانے کا ڈھونگ رچایا تو میں سمجھ گیا کہ تو نے میری تھیلی ہتھیانے کے لیے یہ سب کھیل کھیلا ہے۔ تھیلی میرے پاس سے نکلتی تو سب کو یقین ہو جاتا کہ میں چور ہوں، اس لیے میں نے چپکے سے وہ تھیلی دریا میں ڈال دی۔ جھوٹے نے چیخ کر کہا 1000 اشرفیاں تم نے دریا میں ڈال دی؟ جواب ملا ہاں۔ اس نے کہا تب تو تمہارا بڑا نقصان ہوا۔ جواب ملا بات دراصل یہ ہے کہ میں دین کا طالب علم ہوں، میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگ میرے اوپر شک بھی کریں، اس سے دین کی تعلیمات کی حرمت پر حرف آتا اور میرے لیے یہ ناقابل برداشت تھا۔ اب آپ یہ بھی جان لیں کہ یہ طالب علم کون تھا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن سے اللہ نے دین کی خدمت کا ایسا کام لیا کہ رہتی دنیا تک آپ کے کام سے مسلمان مستفید ہوتے رہیں گے۔ صدقہ جاریہ کا ایک دریا ہے جو بہتا رہے گا۔ اس واقعہ میں ہمارے لیے یہ سبق بھی ہے کہ اگر ہم میں سے کسی سے اللہ اپنے دین کی خدمت کا کوئی کام لے تو پھر ہماری ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے، اور ہمیں خاص طور پر پھر اپنے اعمال و کردار کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے دین کی حرمت پر حرف آئے۔ اور بہت اچھی بات تو یہ ہے کہ ہر مسلمان یہ سوچ اپنا لے کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے دین کی بدنامی ہو۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔